بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 97 ہجری 715 مکہ معظمہ میں انسانوں کا اتنا گھنا ہجوم تھا کہ سانپ بھی رینگ کر نہیں گزر سکتا تھا۔ شہر کے اندر اور باہر گلیوں اور بازاروں میں انسانوں کا سمندر موجیں مار رہا تھا۔ اس متحرک ہجوم میں ایک خاصیت تھی، ان سب کا لباس ایک تھا۔ سفید چادر کندھوں سے ٹخنوں تک، ان کی توجہ کا مرکز امنگوں کا، روح کا، دل و جان کا مرکز خانہ کعبہ تھا۔ جس طرح ان کا لباس ایک تھا، اسی طرح ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ اور ان کا دین بھی ایک تھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ سب مسلمان تھے، حرم کے پاسبان تھے، وہ حجاج تھے، فریضہ حج ادا کرنے آئے تھے۔ عقیدت نے سب پر وجدانی کیفیت طاری کر رکھی تھی۔ مکہ معظمہ کی فضا ایک مسلسل مترنم اور مقدس گونج بنی ہوئی تھی۔ ہجوم کی آواز ایک تھی، سب کی زبانوں پر کلمات تلبیہ تھے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ فضا میں ایسا تقدس تھا کہ بادشاہوں اور امراء کے سر جھکے جا رہے تھے۔ ترنم ایسا کہ درد خوں پر وجد طاری ہوا جا رہا تھا۔ ہر فرد بلا امتیاز و رنگ و نسل ایک اللہ کے رنگ میں رنگا گیا تھا۔ حج میں ابھی کچھ دن باقی تھے، دور دراز کے قافلے ابھی چلے آ رہے تھے، خیموں کی بستی پھیلتی جا رہی تھی، اونٹوں اور دمبوں کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس ہجوم میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کا ایک ایک ہاتھ آگے کو پھیلا ہوا تھا۔ بعض کے ہاتھوں میں کشکول تھے، یہ بھکاری تھے۔ ان میں کچھ تو معذور تھے اور باقی صحراؤں میں زندگی بسر کرنے والے بدو تھے۔ حج کے دنوں میں وہ بھیک مانگنے کے لیے مکہ میں آ جاتے اور اچھی خاصی رقمیں اکٹھی کر کے لے جاتے تھے۔ حاجی ان کے آگے درہم و دینار پھینکتے جا رہے تھے۔ ان بھکاریوں میں ایک بھکاری کا اضافہ ہو گیا جو کسی حاجی نے محسوس نہ کیا۔ وہ ان بھکاریوں جیسا ہی ایک بھکاری تھا جو پہلے سے یہاں موجود تھے۔ اس نئے بھکاری میں کوئی خاص بات نہیں تھی، وہ انہی جیسا تھا، کپڑے پھٹے ہوئے، ہاتھوں اور چہرے پر میل جمی ہوئی، داڑھی پر ریت کے ذرے چمک رہے تھے۔ اگر اس میں کوئی خصوصیت تھی تو یہ تھی کہ وہ تمام بھکاریوں میں سب سے زیادہ بوڑھا اور نحیف تھا، اور وہ اپنے پاؤں پر زیادہ دیر کھڑا رہنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک خصوصیت اور تھی جس وجہ سے لوگ اسے ذرا غور سے دیکھتے تھے، اور وہ یہ تھی کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، جن سے پتہ چلتا تھا کہ یہ قیدی ہے اور اس پر خاص کرم کیا گیا ہے کہ اسے بھیک مانگنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ قیدی ہو۔ پہلے روز ہی ایک حاجی نے اس سے پوچھا تو اس نے آہستہ سے سر نیچے اوپر ہلایا۔ اس کی آنکھیں سفید اور بے نور تھیں۔ چوری کی ہے، چوری کرتا تو ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے، اس نے اپنے دونوں ریشہ گیر ہاتھ آگے کر کے جواب دیا۔ پھر کیا جرم کیا ہے تم نے؟ قسمت ہار گئی ہے، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ مجرموں کی قسمت جلدی ہار جایا کرتی ہے بوڑھے بدو۔ قریب کھڑے ایک اور حاجی نے کہا۔ بوڑھے بھکاری کے چہرے پر کربناک تاثر آ گیا۔ وہ اپنے ارد گرد 5-6 آدمیوں کو کھڑے خالی خالی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ مجرم اپنا جرم نہیں بتایا کرتے، ایک حاجی بولا۔ میرا جرم یہ ہے کہ خلیفہ ولید بن عبد الملک مر گیا ہے، بوڑھے بھکاری نے کہا، اور اس کی جگہ اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک مسند خلافت پر بیٹھ گیا ہے۔ دمشق کے قید خانے میں جا کر دیکھو، مجھ جیسے کئی قیدی ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تم کون ہو؟ ایک اور حاجی نے پوچھا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کبھی میرا بھی نام ہوا کرتا تھا، بوڑھے بھکاری نے جواب دیا۔ نام اللہ کا رہے گا، اس نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا۔ صرف اللہ کا نام رہے گا، کچھ دو گے تو اللہ کو دو گے، اللہ تمہارا حج قبول کرے۔ میں اپنا جرم نہیں بتا سکتا، بتاؤں گا تو یہ میرا جرم ہوگا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ حاجی کچھ سکے اس کے آگے پھینک کر چلے گئے۔ بوڑھے بھکاری نے اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی بیڑیوں پر کپڑا ڈال دیا۔ ان بیڑیوں سے جو سوال پیدا ہوتے تھے ان کے جواب اس کے پاس تھے، لیکن وہ جواب دینے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ دمشق سے آیا تھا، اسے خلیفہ کے قافلے کے ساتھ لایا گیا تھا۔ یہ اس کی سزا کا حصہ تھا کہ مکہ چل کر بھیک مانگے۔
وہ ہاتھ آگے کو پھیلائے چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ حاجی اسے ضعیف العمر سمجھ کر کچھ زیادہ ہی پیسے دیتے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب حاجی اپنے خیموں میں چلے جاتے تو وہ اٹھتا اور کم سے کم پیسوں سے کچھ خرید کر کھا لیتا۔ پھر دن بھر کی بھیک گننے بیٹھ جاتا، گن کر اس کا دل بیٹھ جاتا۔ وہ اور زیادہ رنجیدہ اور ملول ہو جاتا۔ اسے 2 لاکھ دینار پورے کرنے تھے۔ حج کے ان چند دنوں میں وہ اتنی کثیر رقم اکٹھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ چونکہ چپ بیٹھا رہتا ہے اس لیے اسے پیسے کم ملتے ہیں۔ اس نے بولنا شروع کر دیا، لیکن وہ دوسرے بیکاریوں کی طرح دردناک صدائیں نہیں لگاتا تھا، نہ وہ اپنے بھوکے پیاسے بچوں کا رونا روتا تھا۔ وہ ایک ہی صدا لگاتا تھا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور وہ جسے چاہے عزت دے اور وہ جسے چاہے ذلت دے۔ وہ صدا لگا رہا تھا کہ ایک آدمی نے پیچھے سے آ کر اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ بوڑھے بیکاری نے مڑ کے دیکھا، بھاگنے کی تو نہیں سوچ رہے بڈھے؟ ٹھوکر مارنے والے نے پوچھا، کبھی سنا تھا کہ اندلس کے میدان جنگ سے کوئی بھاگا ہے؟ بوڑھے بیکاری نے کہا، اندلس تیرے دماغ سے نہیں نکلا۔ اس آدمی نے اسے ایک اور ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اپنے خلیفہ سے کہہ دینا کہ تمہاری حکومت جلد ہی ختم ہو جائے گی۔ بوڑھے بیکاری نے کہا، محمد بن قاسم کے قاتل کو میرا یہ پیغام دے دینا، اور تیری ان 2 ٹھوکروں کا جواب روزے قیامت دوں گا۔ اسے ٹھوکر مارنے والے نے بیکاری کو گہری نظروں سے دیکھا اور آہ بھر کر آگے چلا گیا۔ ایک روز شمالی افریقہ سے حج کے لیے آئے ہوئے 2 آدمی آہستہ آہستہ چلتے اس کے قریب آئے تو اس نے صدا لگائی، یہ کوئی عقل والا بیکاری معلوم ہوتا ہے۔ ایک افریقی نے کہا، ہاں۔ دوسرے نے کہا، دوسرے بیکاریوں کی طرح اپنی مجبوریوں کا رونا نہیں روتا۔ دونوں اپنی ہتھیلیوں سے پیسے نکالنے لگے۔ بیکاری زمین پر بیٹھا منہ اوپر کر کے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک افریقی اسے پیسے دینے لگا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ وہ بیکاری کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ ذرا اوپر اٹھایا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ افریقی نے بیکاری سے پوچھا۔ میرا کوئی نام نہیں، بیکاری نے کہا، میں اللہ کے اس فرمان کا مجسم تفسیر ہوں کہ وہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ خدا کی قسم، افریقی نے کہا، تم موسیٰ ہو، موسیٰ بن نصیر، امیر افریقہ، فاتح اندلس۔ دوسرے افریقی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا۔ بوڑھے پاجولہ بیکاری کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، یہ کس جرم کی سزا ملی ہے تمہیں؟ ایک افریقی نے پوچھا، ہم نے سنا تھا کہ تم خلیفہ کے زیر اطاعت ہو۔ دوسرے افریقی نے کہا، یہ تو ہمارے لیے بعید از قیاس تھا کہ تم بیکاری بن چکے ہو۔ بیکاری بنا دیا گیا ہوں، موسیٰ بن نصیر نے کہا، اور اپنی ٹانگوں اور پاؤں سے کپڑا ہٹا کر بولا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں اور دمشق کے اسی قید خانے میں بند رہا ہوں جہاں اس خلیفہ نے فاتح سندھ محمد بن قاسم کو حجاج بن یوسف کے دشمنوں کے ہاتھوں اذیتیں دے دے کر قتل کرا دیا۔ خلیفہ سلیمان فریضہ حج ادا کرنے کے لیے آیا ہے اور مجھے اس حکم کے ساتھ یہاں لایا ہے کہ میں بھیک مانگوں اور اسے 2 لاکھ درہم ادا کروں، ورنہ میں پاؤں میں بیڑیاں ڈالے اسی طرح بھیک مانگتا رہوں گا۔ 2 لاکھ درہم؟ افریقی نے حیرت سے کہا، کیا یہ اندلس کو فتح کرنے کا جرمانہ ہے؟ اس سوال کا جواب خاصا طویل تھا۔ موسیٰ میں شاید اتنا بولنے کی سکت نہیں تھی۔ اس نے افریقی کی طرف دیکھا اور اس کا سر آگے کو یوں ڈھلک گیا جیسے اسے اونگ آ گئی ہو۔ اس کی عمر 80 برس ہونے کو تھی۔ عمر کے کم و بیش 60 برس میدان جنگ میں لڑتے، کوچ کرتے اور خیموں میں رہتے گزرے تھے۔ وہ کئی معرکوں میں زخمی ہوا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس پر زخم کا نشان نہ ہو۔ وہ عالم اور فاضل بھی تھا، عقل و دانش میں اس کا مقام بہت بلند تھا۔ یہ جو 2 افریقی اس کے پاس رک گئے تھے، دونوں شمالی افریقہ کے رہنے والے بربر تھے اور دونوں اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ بربر شمالی افریقہ میں رہنے والی ایک وحشی اور خونخوار قوم تھی۔ آج ظلم و تشدد کی انتہا کے لیے بربریت کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ اسی بربر قوم سے منسوب ہے۔ بربر جنگ و جدل اور قتل و غارت گری اور لوٹ مار کے لیے مشہور تھے، لیکن فن حرب و ضرب سے پوری طرح واقف نہ تھے۔ ان کی بہادری اور خون ریزی ان کے طاقتور دشمنوں کو بھی خوف زدہ کر دیا کرتی تھی۔ یہ کئی بار مفتوح ہوئے لیکن کوئی بھی فاتح ان پر زیادہ عرصہ حکومت نہ کر سکا۔
آخر عرب کے مسلمانوں نے اس طرف رخ کیا۔ مجاہدین کے لشکر کے سپہ سالار عقبہ بن نافع فہری تھے، جنہوں نے بڑی ہی خونریز لڑائیوں کے بعد بربروں پر فتح پائی تھی۔ بربروں کا اپنا ایک مذہب تھا، لیکن ان کے کلچر کی کوئی بنیاد نہیں تھی۔ مسلمان فاتحین نے جب اسلام پیش کیا تو بربر بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ اب موسیٰ بن نصیر افریقہ کا امیر تھا۔ اس نے اپنی حکمت عملی سے بربروں میں بغاوت کی آخری چنگاری کو بھی سرد کر دیا۔ وہ موسیٰ جو میدان جنگ میں کفار کے لیے سراپا قہر ہوا کرتا تھا، باغی بربروں کے لیے ریشم سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا رہا تھا۔ اس کی اس حکمت عملی نے بربروں کو، خصوصاً بربر سرداروں کو، اسلام کا شیدائی اور مردان حر بنا دیا تھا۔ یہ بربر سردار جو مکہ معظمہ میں اس کے سامنے آ بیٹھے تھے، موسیٰ کے پروردہ اور تربیت یافتہ تھے۔ ان میں ایک یوسف ابن الحارث تھا اور دوسرا خضر ابن الغیاث۔ قبول اسلام کے بعد انہیں یہ نام عربوں نے دیے تھے۔ وہ دونوں موسیٰ کو بھکاریوں کے روپ میں دیکھ کر اسی احترام کا مظاہرہ کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں اس وقت ہوا کرتا تھا جب موسیٰ افریقہ کی مسند عمارت پر بیٹھا ہوتا تھا۔ ہمیں بتا امیر افریقہ، یوسف ابن الحارث نے پوچھا، ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، موسیٰ نے کہا۔ کچھ تو بتا، ابن نصیر خضر ابن الغیاث نے کہا۔ ہم سلیمان بن عبد الملک کو قتل کر سکتے ہیں، یوسف ابن الحارث نے موسیٰ کے کان میں کہا۔ وہ فریضہ حج کے لیے آیا ہے، اس کی لاش واپس دمشق جائے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ تم سلیمان بن عبد الملک کے ذاتی عناد اور حسد کا شکار ہوئے ہو۔ میں اسے قتل کراؤں گا تو میں بھی اللہ کے حضور ذاتی عناد کا مجرم ہوں گا۔ موسیٰ نے کہا، میں خود اس کی خلافت کے خلاف بغاوت کر سکتا ہوں، لیکن میرے دوستوں، مجھے اپنی جان نہیں، اسلام کی عظمت زیادہ عزیز ہے۔ اس وقت جب یہ بربر موسیٰ بن نصیر کے ساتھ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے قتل اور خلافت کے خلاف بغاوت کی باتیں کر رہے تھے، ایک حاجی ان کے پاس آن کھڑا ہوا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔ یوسف نے اس کی طرف دیکھا، کیا تم اس ضعیف العمر بھکاری کا تماشا دیکھ رہے ہو؟ یوسف نے اسے کہا، کچھ دینا ہے تو اللہ کے نام پر دو اور جاؤ۔ اس کی اور تمہاری باتیں سن رہا ہوں میرے افریقی بھائی۔ اس آدمی نے کہا، میرا دل اس کے غم میں بوجھل ہو رہا ہے۔ تم کون ہو؟ خضر نے اس سے پوچھا، لب لہجے سے شامی لگتے ہو۔ تم نے ٹھیک کہا میرے بھائی، میں شامی ہوں۔ اس نے تھیلی کھول کر اس میں سے 2 دینار نکالے جو وہ موسیٰ کی گود میں پھینک کر بولا، میں تمہیں جلدی ملوں گا اور کوئی اچھی خبر لے کر آؤں گا۔ وہ چلا گیا، تمہارا 2 لاکھ جرمانہ ہم ادا کریں گے۔ یوسف نے کہا، لیکن واپس جا کر، کیونکہ یہاں تو ہم زیادہ راہ ہی لائے ہیں۔ میرا قبیلہ تمہارے نام پر درہم و دینار کے انبار لگا دے گا۔ خضر نے کہا، یہ دونوں بربر موسیٰ کے سامنے سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ تم دونوں چلے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا، میں خلیفہ کا قیدی ہوں، وہ مجھے یہاں بٹھا کر بھول نہیں گیا، وہ اپنے محافظوں کے ذریعے مجھ پر نظر رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ جن لوگوں کا میں امیر رہا ہوں وہ میری قدر و قیمت کو بھولے نہیں ہوں گے۔ وہ دونوں وہاں سے اٹھنے ہی والے تھے کہ 4 آدمی ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے آئے اور دونوں بربروں کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ تم دونوں کو خلیفہ نے طلب کیا ہے، ان میں سے ایک نے یوسف اور خضر سے کہا۔ خلیفہ کو ہم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ یوسف نے پوچھا۔ اس کا جواب صرف خلیفہ دے سکتا ہے، اس آدمی نے کہا۔ خلیفہ کے حکم کو تو تم ٹال نہیں سکتے میرے دوستوں، موسیٰ نے کہا۔ ان کے ساتھ چلے جاؤ، رسوائی سے بچو، اللہ تمہارا محافظ ہو۔ وہ چاروں آدمی دونوں بربروں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ موسیٰ بن نصیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حاجیوں کے خیموں سے الگ تھلگ خیموں کی ایک اور بستی آباد ہو گئی تھی۔ ان خیموں کے درمیان ایک خیمہ بہت بڑا تھا۔ یہ نام کو تو خیمہ ہی تھا، لیکن یہ رنگ دار کناتوں اور جھالروں والے شامیانے کا ایک خوبصورت کمرہ تھا۔ اس کے اندر ریشمی پردے لٹکے ہوئے تھے، ایک بڑا پلنگ اور اس پر ریشمی جالی کی مسہری تھی۔ پلنگ سے ہٹ کر چھوٹے صوفے کی شکل کی ایک کرسی رکھی ہوئی تھی۔ اس نرم و گداز کرسی پر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا اور جھک کر پھر دایاں بازو گھما کر اور ہاتھ ماتھے پر رکھ کر تعظیم بجا لایا۔ خلیفۃ المسلمین، اس نے کہا، دونوں کو لے آئے ہیں۔
خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک نے شہنشاہوں کے انداز سے اپنے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ اس کے سامنے کھڑا آدمی الٹے پاؤں باہر نکل گیا۔ بربر یوسف ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث اندر آئے۔ سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی ذلت و رسوائی کا مجھ سے انتقام لوگے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تم میں اتنی جرأت ہے کہ تم مجھے قتل کر دو؟ اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھا دیں گے۔ یوسف نے کہا، اگر تیرے مخبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے۔ خضر نے کہا، کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچیں؟ وہ کہتا ہے بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلطنت اسلامیہ کمزور ہو جائے گی، مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے۔ لے جاؤ ان بد زبانوں جنگلیوں کو۔ خلیفہ نے گرج کر کہا، انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو، یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا۔ خلیفہ کے 6-7 محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چبھنے لگیں۔ محافظ انہیں دھکیلتے ہوئے باہر لے گئے۔ ہمیں فریضہ حج سے روکنے والے یوسف اور خضر کی آوازیں خلیفہ سلیمان کو سنائی دے رہی تھیں۔ تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں۔ ان کی آوازیں دبتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم لبیک میں ڈوب گئیں۔ اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا۔ موسیٰ بن نصیر کو پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے کسی اور مقصد کے لیے بلایا تھا، لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانس لے رہا تھا۔ اس طرح موسیٰ سلیمان کے ہتھے چڑھ گیا اور سلیمان نے اس پر مختلف الزام عائد کر کے اس پر ایذا رسانی کے وحشیانہ طریقے آزمائے اور پھر اس پر 2 لاکھ دینار جرمانہ عائد کر کے مکہ لے گیا کہ بھیک مانگو اور جرمانہ ادا کرو۔ جب ابن الحارث اور خضر ابن الغیاث کو خلیفہ سلیمان کے اشارے پر دھکیلتے باہر لے گئے تو خلیفہ کے خیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جوان سال عورت سامنے آئی۔ وہ شام کے خطے کے حسن کا شاہکار تھی۔ وہ آ کر خلیفہ سلیمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سلیمان کے کندھوں پر رکھ دیے، پھر اس کی انگلیاں سلیمان کی گردن پر رینگنے لگیں۔ کلثوم، سلیمان نے آہستہ سے کہا۔ وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آ کر اس کے زانوؤں پر بیٹھ گئی۔ کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مقرر کر کے آیا ہے؟ کلثوم نے سلیمان کی گھنی مونچھوں پر انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، عبدالعزیز کو پتہ چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو ایذا رسانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے۔ طارق کو آپ نے پابند کر رکھا ہے کہ دمشق سے باہر نہ جائے۔ عبدالعزیز اور طارق ایک ہیں۔ اندلس میں ہماری تمام فوج موسیٰ، طارق اور عبدالعزیز کو عظیم اور قابل تکریم و تعظیم سمجھتی ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف بغاوت کر دے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ کلثوم نے کہا، وہ اپنے باپ کی بے عزتی کا انتقام ضرور لے گا۔ وہ تو خود مختاری کا اعلان بھی کر سکتا ہے، فوج اس کے ساتھ ہے۔ آپ شاید یہ بھی بھول گئے ہیں کہ نصف سے زیادہ فوج بربر ہے۔ ٹھہرو، سلیمان بن عبد الملک نے کہا، میں نے عبدالعزیز بن موسیٰ کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے سوچنے دو۔ پھر جب حج ہو گیا اور حاجیوں کے قافلے واپسی کے سفر کو چل پڑے، خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا قافلہ بھی دمشق کو روانہ ہو گیا۔ موسیٰ کو ہر روز تھوڑا سا سفر اونٹ پر کراتے، باقی دن پیدل چلاتے تھے۔ اس نے بھیک میں جو کچھ کمایا وہ خلیفہ نے جرمانے میں وصول کر لیا تھا۔ 1.5-2 مہینوں بعد یہ قافلہ دمشق پہنچ گیا۔ موسیٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ دمشق میں پہلی ہی رات کلثوم نے سلیمان کو یاد دلایا کہ اندلس میں موسیٰ کا بیٹا امیر ہے اور وہ کسی بھی وقت اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے باغی ہو کر اندلس کا خود مختار حکمران بن سکتا ہے۔ مجھے وہاں کے حالات معلوم کر لینے چاہئیں۔ سلیمان نے کہا، اگر بغاوت اور خود مختاری کا ذرا سا بھی اشارہ ملا تو میں عبدالعزیز کو ٹھکانے لگوا دوں گا۔ دوسرے دن خلیفہ سلیمان نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک تیز رفتار قاصد کو طلیطہ یعنی اندلس اس حکم کے ساتھ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئے۔ خلیفہ نے اسے تفصیل سے بتایا کہ اس نے کیا کچھ معلوم کرنا ہے
اور بہت جلدی واپس آنا ہے۔ اور آخری بات سلیمان نے قاصد سے کہا، کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ تم میرے بھیجے ہوئے قاصد ہو۔ انتہائی تیز رفتاری سے آنے جانے کے باوجود قاصد کو واپس آتے 1.5 مہینہ لگ گیا۔ اس دوران موسیٰ کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ صبح سویرے قید خانے سے نکل کر شہر میں بھیک مانگا کرے اور شام کو تمام رقم قید خانے کے حاکم کے حوالے کر دیا کرے۔ خلیفۃ المسلمین قاصد نے اندلس کے احوال و قوالب سناتے ہوئے کہا، اس سے زیادہ خوبصورت اور سرسبز خطہ دنیا میں شاید ہی کہیں ہوگا۔ میں خطے کے متعلق کچھ نہیں سننا چاہتا۔ سلیمان بن عبد الملک نے کہا، صرف یہ بتاؤ کہ امیر عبدالعزیز بن موسیٰ وہاں کیا کر رہا ہے اور اپنی فوج اور لوگوں میں اس کے متعلق کیا باتیں ہوتی ہیں۔ اگر فوج اور لوگوں میں وہاں کوئی مقبول آدمی ہے تو وہ صرف امیر اندلس عبدالعزیز ہے۔ قاصد نے کہا، وہ متقی اور زاہد ہے، عالم دین ہے۔ عرب اور بربر تو اس کو عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھتے ہی ہیں۔ عیسائیوں میں بھی وہ نیک نام ہے، خلیفۃ المسلمین۔ قاصد نے کہا، میں بہت سی سراؤں میں گیا، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، بربر مسلمانوں کے ساتھ باتیں ہوئیں، کسی نے دمشق کی خلافات کا نام نہیں لیا۔ میں مسجدوں میں گیا جو وہاں نئی بنی ہیں، وہاں بھی کسی نے خلیفہ کا نام نہیں لیا۔ اگر نام لیا جاتا ہے تو امیر عبدالعزیز کا لیا جاتا ہے۔ کیا موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کی بھی کوئی بات ہوتی ہے؟ خلیفہ نے پوچھا، یہ تو میں نے کئی لوگوں کو ایک دوسرے سے پوچھتے سنا ہے۔ قاصد نے کہا، وہ پوچھتے ہیں کہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کہاں چلے گئے ہیں؟ ایک روز خطبے سے بھی ہمارا نام نکل جائے گا، تم جا سکتے ہو، کلثوم نے قاصد سے کہا۔ قاصد چلا گیا تو کلثوم نے سلیمان سے کہا، کیا آپ نے قاصد کی اتنی زیادہ اور اتنی واضح باتوں سے اندازہ نہیں لگایا کہ اندلس ایک روز خود مختار ملک بن جائے گا؟ کیا آپ بنو امیہ کی خلافت کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ موسیٰ کے خاندان کو خلافت کی گدی دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، سلیمان نے کہا، میں موسیٰ کے خاندان کو ختم کر کے مروں گا۔ اس کی نسل ختم ہونی چاہیے، ابو حنیف کو بلاؤ۔ سلیمان نے کہا۔ ابو حنیف جب سلیمان کے کمرے میں پہنچا تو دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دن کے پچھلے پہر پھر دمشق سے ایک قاصد اندلس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک تحریری پیغام لے جا رہا تھا۔ پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند کیا گیا تھا اور تھیلی کا منہ ابو حنیف نے خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سر بمہر کیا تھا۔ پیغام ابو حنیف کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھوایا تھا۔ قاصد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو النصر ہے۔ ابو النصر سلیمان نے اپنا پیغام اندلس بھیجنے کے لیے ابو النصر کو دے کر کہا تھا، تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے۔ وہ اعتماد اب بھی قائم ہے۔ یہ پیغام راستے میں نہ کھلے۔ اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اسے اپنے منہ میں ڈال کر نگل لینا، کسی اور کے ہاتھ میں نہ جائے۔ ایسے ہی ہوگا، امیر المومنین ابو النصر نے کہا۔ اور ایک بار پھر سن لو، خلیفہ سلیمان نے کہا، یہ پیغام حبیب ابن عبید کے ہاتھ میں جائے، کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو۔ باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ ابھی اندلس کا دارالسلطنت تلیتا تھا، امیر عبدالعزیز تلیتا میں ہی تھا۔ ابو النصر رات کو تلیتا کے مضافات میں پہنچا۔ قلعے کے دروازے بند تھے، اس لیے اسے رات شہر سے باہر گزارنی پڑی۔ صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا تھا، جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب ابن عبیدہ کہاں رہتا ہے۔ مورخوں کے مطابق حبیب ابن عبیدہ فوج کے کسی اعلیٰ رتبے پر فائز اور ان دنوں وہ انتظامیہ میں تھا۔ شاید اسی لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا۔ ابو النصر اس کے گھر پہنچا اور اسے خلیفہ کا پیغام دیا۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔ تقریباً تمام یورپی اور مسلمان مورخوں نے لکھا ہے کہ حبیب ابن عبیدہ کی دوستی موسیٰ کے ساتھ تو ضرور تھی، لیکن مرحوم خلیفہ ولید اور اس کے بھائی سلیمان بن عبد الملک کے حبیب ابن عبیدہ پر اور اس کے خاندان پر ایسے احسانات تھے جنہیں وہ فراموش نہیں کر سکتا تھا، اور سلیمان کی ان انتقامی کارروائیوں کے خوف سے بھی وہ اس کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے 5 فوجی عہدیداروں کو ساتھ ملایا اور انہیں اعتماد میں لیا۔
یہ پانچوں بنو امیہ میں سے تھے اور عبدالعزیز کے قتل پر آمادہ ہو گئے۔ مشکل یہ پیش آ گئی کہ امیر عبدالعزیز فلاح و بہبود اور ترقیاتی کاموں میں اس قدر بھاگ دوڑ کرتا تھا کہ کسی ایک جگہ ٹھہرتا ہی نہیں تھا۔ اس پر قاتلانہ حملے کی کوشش کی گئی جو ایسی بری طرح ناکام ہوئی کہ اسے پتہ ہی نہ چل سکا کہ اسے کسی نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخر حبیب ابن عبیدہ نے ایک ایسا آدمی ڈھونڈ نکالا جو پاگل پن کی حد تک نہ ڈر اور دماغ اور جسم کا بہت تیز تھا۔ وہ اکیلا امیر عبدالعزیز کے ساتھ سائے کی طرح لگ گیا تھا۔ اس قتل نے جس کا نام کسی بھی مورخ نے نہیں لکھا۔ ایک موقع ڈھونڈ لیا، اس زمانے میں فوج میں سپہ سالار امامت کے فرائض پورے کیا کرتا تھا اور دارالسلطنت کی جامع مسجد میں امامت امیر کرتا تھا۔ ایک روز امیر عبدالعزیز مسجد میں نماز فجر کی امامت کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کی ہی تھی کہ اگلی صف سے ایک آدمی بجلی کی تیزی سے آگے کو نکلا۔ چشمِ زدن میں تلوار نکالی، ایک ہی وار میں امیر عبدالعزیز کا سر تن سے جدا کیا۔ سر کو اٹھایا اور پیشتر اس کے کہ نمازی جان سکتے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ قاتل مسجد سے نکل گیا اور غائب ہو چکا تھا۔ اس نے کٹا ہوا سر کپڑے میں چھپا لیا تھا۔ وہ حبیب ابن عبیدہ کے گھر پہنچ گیا۔ حبیب اس کے انتظار میں تھا۔ اس نے کھال کا ایک تھیلا بنوا رکھا تھا۔ سر کو اس میں ڈال کر اس کا منہ سی دیا گیا اور حبیب نے یہ تھیلا مخمل کے ایک تھیلے میں ڈال کر قاصد ابو النصر کو دیا۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو دے دینا، حبیب نے کہا۔ اس میں کیا ہے؟ ابو النصر نے پوچھا۔ خلیفہ کے پیغام کا جواب ہے۔ حبیب نے کہا، ابھی چلے جاؤ۔ ابو النصر اسی وقت روانہ ہو گیا اور تقریباً 20 دنوں کے بعد وہ دمشق پہنچ گیا۔ تھیلا خلیفہ سلیمان کے حوالے کر دیا۔ سلیمان نے امیر عبدالعزیز کا سر دیکھا تو اس نے قہقہہ لگایا۔ امیر اندلس کا سر قید خانے میں لے جاؤ، خلیفہ نے حکم دیا، اور یہ اس کے باپ موسیٰ بن نصیر کے آگے رکھ دو۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ عبدالعزیز کا سر قید خانے میں موسیٰ کے آگے رکھ دیا۔ موسیٰ جو پہلے ہی ایذا رسانی، صدمے اور ذلت سے سوکھ چکا تھا، بیٹے کا سر دیکھ کر غشی میں چلا گیا۔ ہوش میں آیا تو سر وہاں نہیں تھا۔ اسی قید خانے میں محمد بن قاسم کو اذیتیں دے دے کر اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کرایا گیا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے موت سے ایک روز پہلے کہا تھا۔ انہوں نے ایک جوان کو ضائع کیا، اور کیسے جوان کو ضائع کیا؟ موسیٰ نے اپنے بیٹے کا سر دیکھ کر کہا، انہوں نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا ہے جو دن کو عدل و انصاف اور انتظامی کام کرتا اور رات کو اللہ کی عبادت کرتا۔ میرا بیٹا قائم اللیل اور صائم النہار تھا۔ قتیبہ بن مسلم فاتح سمرقند کو یہیں اور اسی خلیفہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ تو قبل از مرگ دوران قید اس نے کہا تھا، امت رسول عربی، میں تو تیرے عروج کے لیے کوشاں تھا، اب تجھے زوال سے کون بچائے گا؟ امیر اندلس عبدالعزیز بن موسیٰ کے قتل کے بعد موسیٰ بن نصیر زیادہ دن زندہ نہ رہ سکا، اور اس کے سال 1.5 سال کے بعد سلیمان بن عبد الملک بھی مر گیا۔ یہ داستان نہیں، یہ ایک ولولہ انگیز اور ایمان افروز داستان کا انجام ہے۔ اس داستان کا آغاز 5 رجب 92 ہجری بمطابق 9 جولائی 711 عیسوی میں ہوا تھا، جب ایک عیسائی حاکم امیر مصر افریقہ موسیٰ بن نصیر کے دربار میں یہ فریاد لے کر آیا تھا کہ اندلس کے بادشاہ راڈرگ نے اس کی کنواری بیٹی کو بے آبرو کیا ہے، اور وہ اس بے عزتی کا انتقام لینا چاہتا ہے جو وہ مسلمانوں کی مدد کے بغیر نہیں لے سکتا۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق بن زیاد کو بلایا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے، اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔